اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے گھر، دولت، رزق ملنے کے وظیفہ کے حوالے سے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے آپ نے سفید کپڑا لے کر اس کے اوپر ایک سفید پیالہ لے کر اس کے اندر آپ نے 1 چمچ نمک ڈال کر اس کے اوپر سورہ قریش پڑھنی ہے، سورہ قریش کی پوری سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا مغنیو یا غنیو۔ دوبارہ سنیں، آپ نے محرم کا مہینہ آنے سے پہلے سفید چادر لے کر اس کا تھوڑا پیس لے کر ادھر نیچے بچھا کر اس کے اوپر آپ نے سفید پیالہ لے کر اس کے اندر 1 چمچ نمک لے کر اس کے اوپر آپ نے سورہ قریش کی پوری سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 اسم اعظم بھی کی دم بھی کرنا ہے۔ 2 اسم اعظم کون سے ہیں؟ یا غنیو یا مغنیو۔ ان 2 اسم اعظموں کو پڑھ کر اور سورہ قریش کی پوری سورت پڑھ کر آپ نے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ قریش کی، جو رزق، دولت اور اولاد کی طرف سے بہت ساری ٹینشنیں، پریشانیاں انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی ہر دلی مراد، آپ کی بہت پرانی دلی مراد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہ ہو اور پورا گھر ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے تو اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو یقیناً اس کا بہت سارا فائدہ ملنے والا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا کچھ طریقہ کار بھی ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس کے متعلق کچھ ضروری ہدایات بھی ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جب بھی آپ صبح کا کھانا یا ناشتہ بنانے کے لیے باورچی خانے میں جائیں تو کھانا بنانے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے جو اب میں بتاؤں گی آپ کو۔ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، پورے کچن پر دم کر دینا ہے۔ یہ دعا کچھ یوں ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوبارہ سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ کر آپ نے پورے کچن پر دم کر دینا ہے اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، یعنی کہ آنے والی پوری زندگی میں آپ نے اس وظیفہ کو، اس ورد کو کرتے رہنا ہے اور ہر روز ایسے ہی آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ ہر اس عمل کو پڑھنے سے اللہ ہر طرح کی بیماری، بڑی سے بڑی بیماری پورے گھر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی غیبی خزانوں سے آپ کو نوازنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ کے متعلق کچھ ضروری ہدایات بھی ہیں جن پر عمل کر کے آپ کو اس کا فائدہ جلد از جلد پہنچے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو بہت سارا اور بہت زیادہ ملے گا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے اور وظیفہ کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ وظیفہ جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ آپ کو ملنے والا ہوگا۔ آپ اس وظیفہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے آنے والے دنوں کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنا اس وظیفہ کو، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ
ان کو بھی اس ویڈیو کا، اس سورۃ قریش کا فائدہ اور اس کے معجزات سننے کو ملے، تاکہ وہ بھی اس کے وظیفہ پر عمل کر سکیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اور وظیفہ بتاتی چلتی ہوں جو سورہ قریش کی حوالے سے ہے۔ سورہ قریش قرآن کتاب عمل ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن مجید کو زندگی کا دستور اور انسان سازی کے لیے کامل نمونہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سورتوں کی قرأت اور تلاوت میں دینوی اور اخروی اثرات کے علاوہ اور بھی بے شمار اثرات موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ہر سورت کے بدلے ہر سورہ کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ قریش ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضائل بہت سارے ہیں، بہت سارے فضائل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ قریش کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور عمر کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے والے کا گیس، بادیے اور معدہ جو خراب ہوتا ہے، اس قسم کی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والا کا کھانا اگر کسی کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہو، تو اگر کوئی شخص اس سورۃ قریش کو پڑھے گا تو اس کے کھانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، یورک ایسڈ نہیں بنتا۔ سورۃ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا عبادت، صلاحیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورہ قریش کھانے کے بعد پڑھنے والے کو وہ کھانا بھی بہت سارا فائدہ ملتا ہے، الٹا نقصان ملنے کے۔ تو جو شخص اس سورت کو 7 دفعہ پڑھے گا، اس کے کھانے میں زہر اگر ملا ہوا ہوگا، بدہضمی وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس سورت کو زعفران اور گلاب سے چینی کے پیالہ میں لکھ کر زہر خوردہ یا مرگزیدہ کو دھو کر پلایا جائے تو زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ اگر اس سورت کو 3 دفعہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے اولے پڑنے کے آسمان پر شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک خط کھینچتے تو بادل اڑ جائیں گے اور سالہ باری بند ہو جائے گی۔ دکان کی ترقی کے لیے نقش کو دکان میں لٹکا دیا جائے تو اس سے بھی بہت سارا فائدہ ملتا ہے۔ اگر سواری نہ ملتی ہو، سفر کی مشکلات ہوں، اس قسم کی بہت ساری مشکلات جو آنے والی زندگی میں انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہو، موبائل، موٹر، فریج یا کوئی مشین خراب ہو، یا دشواری ہو، یا کوئی اور گھریلو معاملات ہوں، تو سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھ کر ماہ تسمیہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی ہر مشکلات اس وظیفہ کے لحاظ سے ختم ہو جائے گی۔ حاملہ اگر صبح و شام اس تسبیح حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈلیوری آسان ہو جائے گی۔ گھر کے راشن پر 101 مرتبہ پڑھنے سے برکت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں، مشکلات ختم کرنے کے لیے، زندگی میں سکون، چین، برکت اور عافیت لانے کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔ ہمیشہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے سے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جو شخص کھانے کے بعد 1 دفعہ پڑھے گا، کھانا بیماری نہیں بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دوبارہ پڑھنے سے دسترخوان ہمیشہ اچھا ہی ملتا رہے گا۔ جو 3 بار پڑھے گا، اس کی نسلوں میں سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔